قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ واجب الاحترام عزیز دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، الحمدللہ ہم مسلمان ہیں۔ مسلمان کا معنی ہے فرما بردار، مسلمان کا معنی ہے مطیع، مسلمان کا معنی ہے اللہ رسول کی مان کے چلنے والا۔ اس وقت پوری دنیا کے اندر مسلمان پریشان ہیں۔ اگر کوئی کہے نہیں پریشان ہے وہ غلط کہہ رہا ہے۔ آپ کا یہ علاقہ بسال کا ہو یا جھنڈ کا علاقہ ہو یا کوئی اور علاقہ ہو، اٹک ہو یا کوئی اور علاقہ، مسلمان پریشان ہیں۔ اب پریشانی سے نکلنے کے لیے لوگ مختلف قسم کے حربے استعمال کر رہے ہیں۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے بھائی حکومت بدل جائے حالات بدل جائیں گے۔ بھائی پاکستان کو بنے ہوئے 74 سال ہو گئے۔ کتنے سال ہو گئے جی؟ 74 سال۔ 74 سال کے اندر آپ نے یہی کہا، یہی سنا، فلاں بدل جائے فلاں ہو جائے گا۔ یہ بات تو پکی ٹھکی ہے کہ حکومت تبدیل ہونے سے حالات تبدیل نہیں ہوتے۔ حالات کا بدلنا، حالات کا الٹنا پلٹنا یہ اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے، اور حالات اس وقت صحیح ہوتے ہیں جب بندے اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مان کے چلتے ہیں۔ قرآن کریم کی ایک آیت سورۃ آل عمران کی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث آپ بھائیوں کے سامنے میں نے تلاوت کی ہے۔ دل جمی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ الحمدللہ آپ بات کو سماعت کریں تاکہ کچھ بات سمجھ میں آئے آپ کو اور اس سے فائدہ ہو۔ اب اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، فرمایا اگر تم اللہ پاک سے محبت رکھتے ہو۔ اب کوئی آدمی ایسا ہے جو کلمہ پڑھنے والا ہو اور وہ کہے مجھے اللہ سے محبت نہیں؟ کیوں جی؟ آپ سب کو اللہ سے محبت ہے نا جی؟ ہمارا دعویٰ ہے۔ اب اللہ پاک فرما رہے ہیں محبت میں سچا ہونے کی علامت، ہر چیز کی ایک علامت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے تھے، ایک بہت بڑے قبیلے کے سردار 5-6 آدمیوں کو لے کے آئے اور آ کر بیٹھے صحبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اور سلام کیا، السلام علیکم کہا اور بیٹھ گئے۔ پھر اپنا تعارف کروایا۔ علقمہ بن حارث اس کا نام تھا، اس شخص کا۔ اس نے تعارف کروایا کہ ہم فلاں قبیلے کے آدمی اور مسلمان ہو کر تشریف لائیں۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا آپ ہو کون؟ اب یہ توجہ سے بات سننی ہے میرے بھائی، تم ہو کون؟ جواب میں وہ کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں۔ فرمایا مسلمان ہونے کی نشانی تو ہمارے پاس کیا ہے؟ مسلمان ہونے کا دعویٰ سارے دعویٰ کر رہے ہیں نا جی۔ اب یہ جو مسلمان اس دور میں یہ پٹ رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں، بابا پہلے دور کے تھوڑے مسلمان تھے اور دنیا کی اکثریت کفر تھی اور اس پر وہ غالب تھے۔ آج مسلمانوں کی تعداد ان گنت، اتنے مسلمان کروڑوں میں خربوں میں آگے چلے گئے، نکل گئے، مگر مسلمانوں کی ایسی حالت ہے
کہ جس طرح پانی کے اوپر تنکا چلتا ہے اتنی بھی اہمیت نہیں ہے ان کی. کوئی ہے تو دکھا دو مجھے کہ یہ مولانا صاحب ہے جی بڑی اہمیت ہے مسلمان. کہاں ہے ان کی؟ کچھ بھی نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ یہ حالات کیوں پلٹے؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ فرما رہے ہیں کہ میں مسلمان ہوں, یہ 5 آدمی بھی مسلمان ہیں. اور کتاب میں لکھا ہے آیات الصحابہ میں, اگر کسی بھائی نے نہیں پڑھی ہے تو لے کے پڑھ لے, اس میں یہ لکھا ہے. پوچھا گیا کہ علامت تمہاری کیا ہے؟ اب میں کبھی کبھی یہ سوچتا ہوں کہ قیامت کے روز میں اور آپ کھڑے ہوں, پاکستان کے مسلمان ہوں یا کسی ملک کے, اور وہ یہ دعویٰ کریں اللہ کے رسول ہم آپ کے ماننے والے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے تمہارے پاس علامت کیا ہے؟ تم تو وہ ہو جنہوں نے میرے دین کا مذاق اڑایا, میری سنتوں کو کچلتے رہے ساری زندگی. تم نے تو ہندوؤں کی, سکھوں کی, ہر گندی قوم کی, گھٹیا قوم کی رسموں کو, رواجوں کو رواج دیا, اس پہ کار بند رہے. تم نے تو ہندوؤں کی ایک بارات اور جنج نہ چھوڑی, تم نے تو کافروں کا ایک طریقہ نہ چھوڑا, اور دعویٰ تمہارا ہے کہ ہم آپ کے ماننے والے ہیں. اللہ پاک فرماتے ہیں, خیر وہ میں اس طرف نہیں جاؤں گا ورنہ اس میں وقت چلا جائے گا کہ وہ پھر اللہ کے محبوب کے سامنے آئے کہ ہمارے اندر 15 خصلتیں, 15 عادتیں وہ ہیں جو ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں جو مسلمان ہونے کے لیے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بیان کرو, پھر اب انہوں نے شروع کر دی 15 خصلتیں. اب اگر وہ خصلتیں میرے اور آپ کے اندر نہیں ہیں تو پھر ہم بھی مدعی ہیں, غلط طریقے سے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. مسلمان ہونا صرف یہ نہیں ہے کہ بس ہم نے کلمہ پڑھ لیا. بابا کلمہ پڑھنے پہ اگر جان چھوٹتی تو صحابہ اکرام پوری دنیا میں نہ گھومتے. مکے مدینے سے اچھی جگہ کہیں نہیں تھی. مسجد حرام کی ایک نماز پڑھنے پر 1,00,000 نمازوں کا اجر, مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک نماز پڑھنے پر میرے بھائی 50,000 نمازوں کا اجر. مسجد نبوی سے صحابہ نکلے کیوں؟ حرم چھوڑا کیوں؟ آپ کے اس پاکستان میں صحابہ کی قبریں کبھی آپ نے سوچا ہے؟ آج سے 1400 سال قبل یہاں قلعہ ڈریور, بہاولپور, سکھر کے اندر محبوب گوڈ میں, بدین کے اندر, دیپال پور میں, کشمیر میں, پنجگور بلوچستان میں, ان علاقوں میں صحابہ 1400 سال پہلے پشاور میں کرنے کیا آئے تھے؟ اب سوچ لو, تاریخ اٹھاؤ اور بتاؤ جی مولانا صاحب وہ یہاں آئے تھے کاروبار کرنے, یہاں منڈیاں لگانے آئے تھے. بابا سوچنے کی بات ہے, یہ لوگ جب قیامت کے روز کھڑے ہوں گے پاکستان کی دھرتی سے, وہ کہیں گے ہم نے دین محمدی, دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تن من دھن سب کچھ قربان کیا, ہم نے اپنے بیوی بچے چھوڑے. آج کا مسلمان گھر چھوڑ کے مسجد میں آنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ مسجد قیامت کے روز تمہارے خلاف گواہیاں دے گی. اتنی بڑی مسجد تو بنا دی پل بھر میں, ایمان کے حرارت والوں نے, من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا. مسجدیں بنانا مشکل نہیں ہے, مسجد تو یہاں جگہ جگہ بنی ہوئی ہیں. انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر. قرآن کو پوچھو, قرآن تمہیں بتائے گا کہ ایمان جس کا آخرت اللہ پر مضبوط نہیں ہے وہ مسجد کو کہیں بھی آباد نہیں کرے گا. آج اللہ نہ کرے آپ کے اس گاؤں میں, کیا گاؤں کا نام ہے جی؟ میروال میں یہاں آ جائے نا کنجر ناچنے کے لیے تو پورا گاؤں بغیر دعوت کے جمع ہوگا, ناچ گانا دیکھے گا, اور مسجد میں زبردستی کھینچ کے لاؤ, یہاں آنے کے لیے کوئی تیار نہیں. اللہ کا گھر دعائی دے گا قیامت کے روز. میرے بھائی ہم نے جب مسجدوں کو آباد کرنا چھوڑا, بازار آباد ہو گئے, ہماری اولادیں ہمارے ہاتھوں سے نکل گئیں. آج بیٹا بیٹی قابو میں نہیں, بیوی بچے قابو میں نہیں ہیں. آج جاؤ بازار دیکھو جو لعنت کی جگہ ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا احب اللہ, فرمایا اللہ پاک کے نزدیک اللہ کو محبوب, جو اللہ کی محبوب ہونے کی جگہ ہے, فرمایا وہ مسجدیں. احب اللہ, فرمایا اللہ پاک کو جو پسند ہے. فرمایا وہ بلاد کون سے ہیں؟ فرمایا وہ اللہ کے گھر ہے, مسجدیں. وابغض البلاد
الاللہ اسواقها جڑیاں سب تو بریاں اور جگہ ایجیاں کی جڑیاں اللہ ناپسند ہوں، جو رب کو ناپسند جگہ ہے وہ بازار ہے۔ آج کا مسلمان سارا بازار میں گھسا ہوا ہے۔ صبح ہوتی ہے، آپ دیکھ لو جہاں سے ٹرین جائے گی نا اٹک، تو یہاں سارے لوگ بازار جا رہے ہوتے ہیں۔ دنیا صبح کی نماز میں آپ نمازی دیکھو کتنے۔ فرمایا منافقین پر 2 نمازیں بھاری ہیں، نہیں پڑھیں گے۔ فرمایا ایک عشاء کی نماز بھاری ہے، اسقل المنافقین۔ فرمایا کون سی؟ صلاۃ العشاء، صلاۃ الفجر۔ اب مسلمان دیکھو نمازوں کتنی، اتنی بڑی بستی اور نمازی کتنے، پڑھنے والے کتنے۔ میرے بھائی آج مذاق دین کا ہم کافروں پہ گلے کرنے ہیں، وہ تو ہے ہی کافر، وہ تو ہے ہی جہنمی کفر پہ مر گئے، تو ہم مسلمانوں نے کون سا اسلام کے ساتھ کیا کیا ہے؟ اسلام کا مذاق ہم اڑا رہے ہیں۔ آپ دیکھ لو مسلمان کیا کر رہے ہیں اسلام کے ساتھ۔ مساجد بن گئی، مدارس بن گئے، نام کے ہم مسلمان رہ گئے حقیقت میں۔ فرمایا 15 خصلتیں ہیں ہمارے اندر جو ہم بتا سکتے ہیں، بتائیں۔ پھر اس کے بعد نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا 5 اور چیزیں اپنے اندر پیدا کرو، بلکہ یوں الفاظ ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا جو صفتیں ان کے اندر ہیں ان قریب تھا یہ نبی بن جاتے۔ یہ نبیوں کی خصلتیں ہیں جو وہ 15 انہوں نے گنوائیں۔ ہم اللہ پر ایمان لائے، ہم رسولوں پر، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یہ صرف ایمان مفصل زبان تک رہ گیا، حقیقت اس کی کسی کو نصیب نہیں ہے۔ اللہ پر کتنا مضبوط ایمان ہے۔ یہ ایمان کی علامت ہے کہ مسجد نہ آیا آدمی، یہ مضبوط ہے اللہ سے تعلق۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، قرآن کہہ رہا ہے، کسی مولوی پیر بزرگ کی بات نہیں ہے، کسی مسلک کی بات نہیں ہے، کسی فرقے کی بات نہیں ہے کہ یہ کہنے والا اہل حدیث ہے، یہ دیوبندی ہے، یہ بریلوی۔ اللہ کا قرآن ہے، اس پر تو سارے متفق ہیں نا جی۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر اللہ سے محبت کرتے ہو اللہ کے بارے میں آ جاؤ۔ دیکھو کسوٹی پیمانہ، یہاں پیمانے لوگوں نے رکھے ہوتے ہیں، منڈی میں جاؤ آلو پیاز تولنے کا الگ پیمانہ ہے، آپ نے بھوسا تلوانا ہے، ہاں جی، جسے ہماری زبان میں جو ہے نا بھوں کہتے ہیں، بھوسا تلوانا ہے آپ نے، اس کا الگ پیمانہ ہے، گاڑی کو تلوانا ہے الگ پیمانہ ہے، سونا تلوانا ہے الگ پیمانہ ہے۔ کسوٹی پیمانہ پرکھنے کی جگہ، جب آپ سونار کے بعد سونا لے جاؤ گے نا، اس کے بعد ایک کسوٹی ہوتی ہے جس پہ رگڑ کے کہتا ہے کہ یہ اصل ہے یا نقل۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں ہم بھی آپ کو پرکھیں گے، ہم بھی یہ دیکھنا چاہتے ہیں، کسوٹی آپ کو دے رہے ہیں کہ اللہ سے محبت کے دعوے ہیں تمہارے تو پھر آؤ، ورنہ ایمان والوں کے بارے میں تو اللہ نے قرآن میں صاف فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، فرمایا ایمان والوں کو اللہ سے شدید محبت ہوتی ہے۔ اب ہمیں کتنی، میں نے کہا نہیں ایمان مفصل پہ ہم آج تک پورے نہیں اترے۔ اب روزانہ دعائے قنوت آپ پڑھتے ہیں نا جی، اللہم انا تو پڑھتے ہیں نماز میں، ہاں جی۔ میں جو بات کروں گا مولوی صاحب بیٹھے اور بھی آپ کسی سے پوچھ رہے ہیں انشاءاللہ مولوی صاحب نے کوئی بات غلط تو نہیں کہی۔ روزانہ آپ دعائے قنوت پڑھتے ہیں، میں سمجھتا ہوں اگر دعائے قنوت پہ ہی آپ کا ایمان مضبوط ہو جائے تو الحمدللہ جنت کے آپ مستحق بن جائیں گے۔ اب دعائے قنوت میں آپ پڑھ رہے ہیں، پڑھتے پڑھتے کہ اللہم انا نستعینک، یہ اس کا معنی پوچھ لیں، ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل، آخر میں جا کر کیا کہہ رہے ہیں؟ ونخلع، پڑھ لیں آپ بھی، ونخلع ونترک من یفجرک، اس کا کیا معنی؟ کبھی مولوی صاحب سے پوچھ لیا کرے، کسی عالم سے پوچھ لے، ونخلع ونترک من یفجرک معنی کیا؟ ونخلع چھوڑ دیں گے، ونترک دور ہو جائیں گے، کس سے؟ اللہ پاک کے ساتھ بات کر رہا ہے، کس سے؟ اللہ سے بات ہو رہی ہے، اللہ کس سے چھوڑیں گے؟ کس سے علیحدہ ہوں گے؟ ونخلع علیحدہ ہو جائیں گے، ونترک چھوڑ دیں گے اسے، کس سے؟ کس سے؟ من یفجرک، جو تیرا نافرمان ہوگا۔ اور یہاں نافرمان ہمارے یار بنے ہیں، جتنا بڑا نافرمان اللہ رسول کا وہ میرا بیلی، وہ میرا یار، وہ میرا لنگوٹیا، وہ میرا پیارا۔ وہ بابا صحابہ نے ایسے نہیں کیا، اللہ کے ولیوں نے ایسا نہیں کیا۔ غلط کو جب تک آپ غلط نہیں کہو گے، اب میں مولوی صاحب ہوں، عالم صاحب کہلاتا ہوں، قاری اور پیر اور بزرگ کہلاتا ہوں، اب میں ہی تو میرے بھائی چرس پینے والوں کے ساتھ بیٹھ کے چرس کے چھیٹے لگاؤں تو کیا خیال ہے میری بزرگی باقی رہے گی؟ کوئی مجھے اچھا کہے گا؟ جب ایک دیندار آدمی غلط آدمی کی وہاں لڈو کھیلی جا رہی ہے،
تاش کھیلے لا رہے ہیں، وہاں جو ہے نا مختلف قسم کے گناہ کے کام ہیں، اس میں ملوث ہو جاتا ہوں، پہنچ جاتا ہوں۔ یہ قیامت کا روز ہوگا، اللہ کہیں گے زبان سے کتنی مرتبہ وطر میں پڑا تھا کہ تیرے ویری سے، تیرے دشمن سے ہمارا بائیکاٹ ہے، اور تو نے بائیکاٹ نہیں کیا، تو اس کو یار بنا کے بیٹھا رہا، تو جھوٹا تھا، زبان سے کچھ اور تھا اور زبان سے اور کہنا، اندر سے اور ہونا، یہ منافق ہونے کی علامت ہے۔ منافق قرآن کہتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ منافق کہا کرتے تھے ہم اللہ کو مانتے ہیں، ہم آخرت کو مانتے ہیں۔ اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول اللہ، اللہ پاک فرما رہے جھوٹے، وما هم بمؤمنین، یہ مومن نہیں ہے۔ بھئی اللہ کا قرآن سچا یا نہیں؟ سچی کتاب ہے۔ نماز منافقوں کی بتائی کہ نماز کیسے پڑھتے تھے، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا۔ فرمایا جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی سستی میں ٹائم گزار دیتے ہیں، یہ منافق کی علامت ہے۔ فرمایا نماز کے لیے سستی سستی میں کھڑے ہوتے ہیں، اور پھر جب آ ہی جاتے ہیں مسجد میں پڑھنے آ ہی جاتے ہیں تو پھر پڑھتے کہتے ہیں، فرمایا ان کے پڑھنے کا مقصد لوگوں کو دکھانا ہوتا ہے۔ یراؤن الناس، لوگ کہیں یہ نمازی ہے، یراؤن الناس، اور آگے ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اللہ کا ذکر نہیں کرتے مگر تھوڑا تھوڑا۔ کیا کہ سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ پڑھنا گوارا نہیں ہے، سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ پورا نہیں پڑھیں گے، سمیع اللہ لمن حمد ربنا لک الحمد، قوما صحیح نہیں، جلسہ صحیح نہیں، سجدہ صحیح نہیں، رکوع صحیح نہیں، نماز کہاں سے صحیح ہوگی؟ اور پھر ایسی نمازیں پڑھ کے ہم بارش مانگ رہے ہیں۔ میرے بھائی مشکل کام ہے، مشکل۔ جنہوں نے بارشیں مانگی نا، چلو آؤ میں آپ کو سنا دیتا ہوں، آپ کا ایمان تازہ کرتا ہوں۔ بارش، لوگ کہتے ہیں کہ بارش نہیں ہے، کام ہمارے دیکھو، نیچے سے پھینکتے پتھر، کہتے ہیں اوپر سے آئے پھول۔ ایسے نہیں ہوگا، ایسے نہیں ہوگا میرے بھائی۔ ہندوستان کے اندر بارش نہیں، قحط پڑ گیا، لوگ پریشان ہیں، کیا کریں؟ اولیاء اللہ بڑے بڑے ولی جمع ہوئے اور استسقاء کی نماز پڑھی جا رہی ہے، سارے میدان میں جمع، 1 دن 2 دن 3 دن۔ اب اگر آپ کے علاقے میں استسقاء کی نماز جو پڑھتے ہیں وہ بھی سنت کے مطابق نہیں ہوتی، اس کی شرائط پوری نہیں کی جاتی۔ آؤ جی بارش کے لیے اکٹھے ہو جائیں، استسقاء کی نماز پڑھیں، پہلے شرائط تو پوری کر۔ شرائط میں علماء نے کہا 3 دن روزے رکھ، کون رکھتا ہے؟ کوئی جانور باہر نکال، بچوں کو نکال، پرایا حق جو پٹیاں زمینیں دفن کر کے بیٹھا ہوا ہے، پرائی دابن دے واپس کر، غصب شدہ زمینیں پلاٹ کوئی دیتا ہے؟ بھائی جو بات کر رہا ہوں الحمدللہ پورے ٹیٹ کر کے کر رہا ہوں، مجھے کسی کا کوئی ڈر ور نہیں کہ میں یہ بات کر رہا ہوں، میں پورے وثوق کے ساتھ جو کہہ سکتا ہوں الحمدللہ اس کا جواب بھی دے سکتا ہوں الحمدللہ۔ اب یہ سارے کام کرتے استسقاء کی نماز نہیں، میرے بھائی کون کرتا ہے؟ حق دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ آج تو بہنوں کا حق مارا، بھائی کا حق کھا گئے۔ اٹھاؤ، یہ نیٹ کی دنیا ہے، اب چھپا ہوا زمانہ نہیں ہے، اب تو زمین کے تہ تک لوگ پہنچ چکے، آسمان تک پہنچ چکے ہیں، ہاں لوگوں نے چاند تک پہنچ لیا ہے۔ اب کہاں سے کہاں دنیا نکل گئی ہے، اب سوئے ہوئے لوگ نہیں، بیدار ہیں۔ اب اٹھا کے روزانہ پڑھو، آج ماں قتل ہو رہی ہے، آج باپ قتل ہو رہا ہے، آج بیٹی قتل ہو رہی ہے، آج 10 سال کی بچی سے زنا، آج 5 سال کے بچے سے زنا۔ یہ کون کر رہا ہے؟ امریکی، یہ کافر کر رہے ہیں، یہی مسلمان کر رہا ہے۔ اور پھر امید کے حالات اچھے ہوں، عمران خان نہیں کوئی اور خان بھی آ جائے، کبھی حالات اچھے نہیں ہوں گے۔ عمران خان غریب کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ بارش نہیں، لوگ جمع ہے، اولیاء اللہ کی قطار لگی ہوئی ہے۔ خیر، ایک آدمی گزر رہا ہے اور اونٹ پر ایک ہودج بڑا ہوا ہے، ڈولی بڑی ہوئی ہے اور گزر رہا ہے، اس نے روکا۔ مخلوق خدا جب میں غفیر ٹھاٹھے مارتا سمندر دیکھا، یہ کیوں کھڑے ہیں؟ ان کے پاس گیا، کیا پریشانی ہے؟ کوئی مر گئے؟ انہوں نے کہا نہیں جی، 3 دن سے استسقاء بارش کی دعا مانگ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، بارش نہیں ہو رہی۔ اس نے کہا بارش چاہیے، ایسے ٹینشن پریشانی، ابھی بارش ہو جائے گی۔ لوگ حیران تھے کہ بڑے بڑے اللہ کے ولی مانگ رہے 3 دن سے، اور یہ ایسے دڑلے سے کہ ابھی ہو جائے گی بارش۔ وہ جانتا تھا کہ میں دعا کروں گا یا جو کہوں گا تو وہ اللہ کے ہاں قبول ہوگا، وہ کوئی مستجاب الدعوات تھا جس کی قبول ہوتی تھی، وہ اندر سے جانتا تھا نا جی۔ خیر وہ آیا، اونٹ کے اوپر جو ہودج پڑا تھا اس کا ایک پایا ایسے پکڑا اور آسمان کی طرف یوں دیکھا، چھم چھم بارش برس پڑی، موسلادھار بارش۔
لوگ حیران کہ یہ کیا ہوا بھائی، ہم تو 3 دن سے مانگ رہے ہیں، اس نے صرف پایا پکڑا اور دعا کی، کیسے؟ خیر اس سے پوچھا گیا یہ کیا ہے ماجرا؟ اب سننا، سچی بات کڑوی ہوتی ہے، الحق کو مرہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو ذر حق بات کہنے میں تردد نہ کرنا چاہے کسے کڑوی لگے، حق بات ہوتی کڑوی ہے، پریشان کر دیتی ہے آدمی کو، جھوٹ موٹ جو ہوتا ہے نا، ملمہ سازیاں جو ہوتی ہیں، شوب دبازیاں، اس میں مزہ آتا ہے آدمی کو۔ نتیجہ کیا نکلا؟ پوچھنے والے پوچھتے ہیں کہ یہ بارش آئی ہمیں سمجھ نہ آئی، اس نے کہا اس ہودج میں میری بڈھی ماں بیٹھی ہے، جب سے یہ بالغ ہوئی ہے آج تک غیر مرد نہیں دیکھا اس نے، یہ حیا کا پیکر، یہ وہ میری ماں تھی کہ میں نے پایا پکڑا اس ہودج کا اور رب سے سوال کیا اللہ اگر میری ماں با پردہ با حیا ماں کا تیرے ہاں کوئی وقار ہے، کوئی عظمت ہے، میرے مالک بارش کر دے۔ بس ماں کو لیا، اللہ نے بارش کر دی۔ اب آسمان ڈھونڈتا ہے ایسی مائیں، نہ گھروں میں ملتی ہیں، ساری بازار میں گھوم رہی ہیں، اسٹاپوں پہ دیکھو، گاڑیوں میں۔ بابا آج ہم آ رہے تھے آپ کے یہاں، بسال سے اترے ہم، وہ ڈاٹسن میں بیٹھے عورتیں مرد، میں تو حیران تھا۔ اب کسی کو کہو تو غصہ تو آتا ہے کہ ڈرائیور نے اپنے ساتھ 2 عورتیں بٹھائی ہوئی ہیں، وہ اس کی بہن لگتی تھی، رشتہ دار لگتی ہیں، کون تھیں؟ غیر محرموں کو، عورتوں کو ڈرائیور ساتھ بٹھا رہا ہے، مرد وہاں نہیں بیٹھ سکتے تھے۔ ادھر گاڑیوں میں دیکھو، ادھر عورتیں بٹھا دی ہیں وہ ڈاٹسن میں، ادھر مرد، اور دونوں کے گھٹنے آپس میں لگ رہے ہیں۔ یہ اسلام نہیں دیکھنا چاہتا۔ اللہ بے حیائی کو پنپنے کا زیادہ موقع نہیں دیتے۔ جہاں بے حیائی آئی وہاں اللہ کے عذاب کا کوڑا برسے گا۔ کیسے برسے؟ کبھی کات بارشیں بند، کبھی بیماریاں کرونا کے نام سے، کبھی اور کسی قسم کی پریشانیاں، ٹینشن، ہر آدمی لاکھوں لے کے ایسی گھر میں لگا کے، کولر پکھے لگا کے، سارا رات کا ساز و سامان کر کے، پھر بھی رات کو 81 اور والیوم 10 کی گولیاں کھاتا، اس کو نیند نہیں آتی۔ وہ سمجھتے کہ میں نے سارا ساز و سامان اکٹھا کر لیا، سے اس میں سکون کہاں ہے بابا؟ جا پوچھ علی بن ہارون سے، علی بن مامون سے، کہ پوچھنے والے نے پوچھا کہ تجھے سکون نہیں ملا؟ ملا تو کہاں سے ملا؟ کہا دریا کے کنارے ایک بزرگ کو دیکھا۔ بزرگ کیا تھا؟ ایک آدمی تھا، ہم ہاتھ میں گلاڑا لیا ہوا آیا، پانی لیا، وضو کیا، نماز پڑھی، پوٹلی کھولی، اندر سے خشک ٹکڑے نکالے، پانی میں بھگوئے، نمک ڈالا، کھانے بیٹھ گیا، کھایا پیا، فارغ ہوا، ہاتھ سر کے نیچے کچھ تکیہ وغیرہ نہیں ہے، سراندہ نہیں، سراندو وغیرہ نہیں ہے، تکیہ وغیرہ نہیں، ہاتھ رکھا سو گیا۔ وہ بھاگ کے گیا، وہ تجھے ادھر سکون ملا، مجھے تو محل میں نہیں ملا۔ اس نے کہا تو حرام کھاتا ہے، میں حلال کھاتا ہوں، فرق یہ ہے۔ پیٹ میں آرام آئے اور پھر رات کو نیند آئے نہیں ہوگا، پرائی زمینیں غصب کرو نیند آئے نہیں، رات کو نیند میں اللہ ڈرائے گا۔ ہاں جی، لوگ گولیاں کھاتے ہیں، نیند نہیں آتی۔ تو میرے بھائی پوچھا گیا، آخری بات پوچھا گیا، نبی کریم علیہ السلام نے پوچھا، انہوں نے اپنی خصلتیں بتائیں، آمنت باللہ والی خصلتیں، پھر بتایا کہ اللہ کے محبوب آپ نے حکم دیا، کلمہ شہادت ہم نے پڑھا، اللہ کو مانا، آپ کو رسول مانا، نمازیں 5 وقت بتائیں ہم نے پڑھی، زکوٰۃ 2.5% بتائی ہم نے دی، روزے رمضان کے کہے ہم نے رکھے، مال ملا ہم نے حج کیا۔ اب حاجی صاحب کے پاس بہت کچھ ہے، بلڈنگیں بنانے کے لیے لاکھوں روپے، حج کے لیے نہیں جائے گا۔ ایک عالم نے لکھا کہ ایک آدمی حج پہ جا رہا تھا، بھی حج کا موقع ہے نا، آپ تو خیر حج بند کر دیا تھا تو کون جا رہا تھا، صرف نام نمود دکھاوے۔ اب حاجی صاحب جا رہے ہیں تو گلے میں ہار، واپسی آ رہے ہیں تو گلے میں ہار، ادھر مٹھائیاں چل رہی ہیں، کیا کچھ ہو رہا ہے۔ حاجی صاحب کو پوچھ فرض کتنے حج کے، حاجی صاحب کو نہیں پتہ۔ حاجی صاحب آپ نہیں پتہ ہے بابا، ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ میں نے وہاں عمرہ کرنے الحمدللہ اللہ مجھے لے گیا، اللہ نے اپنا گھر دکھایا، اپنے محبوب کو روزہ دکھایا، میرے دل کی ارمان پیاس تھی، تشنگی تھی، اللہ نے دور کی۔ خیر میں وہاں گیا تو وہاں میں نے تو اپنی ادھر بھی شروع کر دی تبلیغ، میں نے وہاں بھی جا کے اپنی بات نہیں چھوڑی، حالانکہ میرے گھر والی آلیہ میرے ساتھ ہی کہا مولوی صاحب ادھر تو چھپ کر جا۔ میں نے کہا ادھر بھی ہم نے پوچھنا ہے، جو مسلمان کدھر سے آئے ہو بھائی؟ کراچی سے۔ کہاں سے آئے ہو جی؟ باولپور سے۔ کہاں جی؟ ہندوستان سے۔ کہاں سے؟ نیپال سے۔ جس سے بات ہوتی تھی میں پوچھتا تھا بھائی عمرہ کرنے آئے ہو، عمرہ کے بارے میں کچھ پتہ ہے؟ عمرہ کیا چیز ہے؟ حج کرنے آئے ہو، کوئی حج کے بارے میں پتہ ہے؟ یا صرف عمرہ کر کے اور گاؤں والوں کو کہا مجھے حاجی صاحب کو؟ لوگ عمرہ کر کے کہتے ہیں مجھے حاجی صاحب کو۔ حاجی صاحب آ رہے ہیں، آگے لوگ گاڑیوں میں جا رہے ہیں، اور لینے کے لیے پورے خاندان کی نوجوان لڑکیاں جائیں گی حاجی صاحب کو لینے۔ ایئرپورٹ پہ نظارے ہوں گے، ایئرپورٹ پہ تصویریں ہوں گی، سیلفیاں بنائی جائیں گی، سمجھ میں آئی نا جی؟ اور کیا کچھ ہوگا، ادھر کسی کی نظر نہیں جائے گی، مگر مولوی صاحب نے کدھر ایک تصویر کھنچا لی نا، پھر کمنٹس لوگ لکھیں گے مولوی صاحب یہ آپ کیا کر رہے ہو،
یہ تصویر بنا رہے ہو؟ اور بابا وہ بے غیرتی بے حیائی جو بازاروں میں پھیلی ہوئی چپے چپے پہ، وہاں تو نیچے لکھا ہے نائس ہے، وہاں نائس لکھتا ہے کہ ایک بے غیرت بے حیا عورت کی تصویر ہے، بورڈوں پہ لگی ہوئی تصویریں تجھے نظر نہیں آتی؟ میرے بھائی آج مسئلہ یہی ہے، گناہ کو گناہ کہنا جب چھوڑیں گے تو پھر ایسے ہوگا۔ حج کے لیے حاجی صاحب جا رہے تھے، بھائی نے تیار کیا، کتنی جائیداد جمع کی، حج کر لے زندگی میں ایک مرتبہ، خیر تیار ہو گئے، نکل گئے۔ ایئرپورٹ پہ پہنچے تو بھائی نے ایک بات کہی، او بھائی جا رہے ہیں نا اچھی جگہ، اب توبہ کر کے آنا۔ اس بدبخت نے کہا میں وہاں جاتا ہی نہیں ہوں، ایئرپورٹ سے واپس آ گیا۔ ہاں کبھی ایسے ہوتا ہے کہ اللہ گھر کے پاس لا کے، ایک مزدور ایک مالک سے کہتا ہے نماز پڑھوں گا بعد میں کام کروں گا، بازار آئے سودا خریدا، مالک نے اس کے کندھے پہ رکھا، آذان ہوئی اللہ اکبر، اس نے سامان پھینک دیا۔ طیب قاسمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا سامان جب پھینک دیا، مالک کو غصہ، کیا ہو گیا؟ اس نے کہا اذان ہو رہی ہے، نماز میری بات ہوئی تھی نا نماز پڑھوں گا۔ اس نے کہا اچھا نماز پڑھ لے، مگر جلدی جلدی ہاں جلدی والی نماز، 5 منٹ والی نماز، 2.5 منٹ والی نماز۔ اب تو 2 منٹ رہتے ہیں نا، لوگ آتے ہیں ظہر میں 4 سنتیں پڑھنی ہیں، 2 منٹ میں پھونک پھاک کے چلے ہوئے، ہاں جلدی جلدی پڑھ جائیں گے، 2 منٹ میں جو 4 سنتیں پڑھ رہی ہے، نماز تھوڑا ہی پڑھ رہا ہے۔ خیر ہوا کیا، وہ مسجد میں آ گیا، اس نے جی مغرب کی نماز پڑھی، پھر اوابین شروع کر دی، نوافل پڑھے، وہ باہر سے آواز دے باہر آ بھائی، وہ اندر سے جواب نہ دے، خیر وہ تانگ ہو گیا، کھڑے ہو گئے۔ اس نے کہا اندر تجھے کس نے پکڑ لیا ہے؟ اس نے کہا مجھے اندر اس نے بٹھا رکھا ہے جس نے تجھے باہر کھڑا کر کے رکھا ہے، میرا رب تجھے اندر نہیں آنے دیتا۔ سب سے شیطان کا سب سے بڑا گناہ کیا تھا؟ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ قرآن سے پوچھ، سب سے بڑا جرم تھا، سجدے کا انکاری تھا۔ آج جسے اللہ نے سجدے کی توفیق نہیں دی، اس سے بڑا بدبخت کون ہوگا؟ سجدے کی توفیق اللہ نے چھین لی بھائی، ہاں جی توفیق ہی نہیں ہے، تو وہ وہاں سے واپس آ گئے۔ کئی لوگ ہوتے ہیں، تو اللہ پاک کا ایک مطالبہ میں بات ختم کر رہا ہوں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اگر مجھ سے محبت کرتے ہو، قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر مجھ سے محبت کرتے ہو تو پھر کرو کیا؟ فرمایا پھر ایک راستہ ہے، محبت میں سچے ہو تو پھر آؤ کسوٹی میں دیتا ہوں، میں رب تمہیں کسوٹی پیمانہ دیتا ہوں، اس پہ پرکھو اپنے آپ کو۔ کسوٹی کیا ہے؟ فرمایا فاتبعونی، اعلان کر میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے محبوب میرے حبیب اعلان کر، فاتبعونی، میرے پیچھے چلو، میری اتباع کرو۔ کس کی؟ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ نام اللہ کے محبوب کا لیا، کلمہ نبی کا پڑھا، کھایا نبی کے نام پہ، مگر نبی والی زندگی نہ بنائی۔ غمی آئی، اللہ کے رسول کے طریقوں کو دروازے سے باہر کھڑا کر دیا۔ خوشی آئی، اللہ کے رسول کے طریقے سیٹ پہ روتے کھڑے رہے۔ ہمیں کون اپنائے گا؟ آج بیٹی رخصت ہوئی ہندوؤں کے طریقے پہ، بیٹی کی شادی ہوئی سکھوں کے طریقے پہ، آج سارے کام غیر مسلم والے کر کے۔ میں نے 12 سال سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے کوئی ثابت کر کے دے، جو شادیوں میں تم کرتے ہو، ایک سنت ثابت تم کرو، پگڑی اتاروں گا میں، جتیاں کٹھی کر کے مجھے مارو، مگر کبھی بھی آپ یہ سنت ثابت نہیں کر سکتے۔ جو سارا کچھ کرتے ہیں اور دم مچاتے ہیں شادیوں میں، غمیوں میں، کچھ نہیں۔ سنت سے جو ثابت ہے وہ کرتا کوئی نہیں ہے۔ اگر سنت والے کام کرتے تو آج اللہ کی قسم کسی کی بیٹی اور بیٹا جوان بیٹھا ہوا نہ ہوتا۔ آج ہم چکر میں ہوتے میری بیٹی بیرون ممالک چلی جائے، میری بیٹی کو انگلینڈ، برطانیہ، ہاں لندن لے جائے لڑکا، وہ لڑکا چاہیے، میرے بیٹے کو وہ لڑکی چاہیے جس کے پاس گرین کارڈ ہو، جس کے پاس برٹش کارڈ ہو، میرے بیٹے کو اڑا کے لے جائے۔ آج اسی چکروں میں وہ مسلمان کلمہ گو، ایک عالم نے لکھا ہے کہ میں نے لندن کے اندر دیکھا، اپنا یونان کے اندر دیکھا، ایک کمرے کے اندر کچھ لوگ چھپے ہوئے بیٹھے۔ میں نے پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا ہم پاکستانی ہیں، اور اس نے لکھا ہے کہ اکثر اٹک کے لوگ تھے جو چوری چوری ایران کے راستے سے دنیا سمیٹنے کے لیے، مردار سمیٹنے کے لیے وہاں گئے۔ میرے بھائی یاد رکھنا، اللہ کی قسم، ممبر پہ بیٹھ کے، مسجد میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، دکانیں بڑھانے سے، کاروبار بڑھانے سے، بلڈنگیں بنانے سے، گاڑیاں خریدنے سے رزق نہیں بڑھتا۔ رزق مقدر میں جو ہے وہ کھائے گا، اس سے ایک دانہ آگے نہیں کھا سکتا۔ یہ بے وقوف ہے، فیکٹریاں لگا رہے ہیں بھائی، یہ لگاؤ وہ لگاؤ۔ کیا خیال ہے جن کے پاس پہلے 1000 روپیہ تھا اب 10,000 ہے تو وہ 2 کی بجائے 5 روٹیاں کھا لیتے، 2 ہی کھاتے ہیں؟ ایسے بے وقوف۔ اب مجھے لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب آپ 5,000 روپے تنخواہ ہے،
آپ ادھر پڑھاؤ تو آپ کو 20 ملیں گے. میں نے کہا 5 میں میرا گزار ہو رہا ہے, آپ کو کیا تکلیف ہے؟ جب 5 میں میرا گزارا ہو رہا ہے, میں بھیک تھوڑی مانگتا ہوں, میرا گزارا ہو رہا ہے, گھر چل رہا ہے, مجھے کیا ضرورت ہے لمبے چوڑے میں. میں نے کہا لمبے چوڑے کا حساب بھی لمبا چوڑا ہے. یہاں دنیا میں اگر کوئی حساب لینے پہ آ جائے نا, یہاں نیب والے آ جائیں تو آدمی کو دن میں تارے نظر آتے ہیں, پسینے چھوٹ جاتے ہیں. وہاں نیب سے سخت فرشتے ہوں گے جہاں ایک ایک چیز کا حساب ہوگا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ایک ایک پل کا, ایک ایک لمحے کا, ایک ایک ذرے کا میرے بھائی وہاں کوئی بچانے والا نہیں ہے. اس لیے فرمایا فَاتَّبِعُونِی, اللہ کے محبوب کی اتباع کرو. غمی خوشی میں اپنی مرضی نہ چلاؤ, اپنی مرضی نہ چلاؤ. جو اللہ رسول کے حکم ان پہ آنے کی کوشش کرو. آپ اپنے آپ کو اپنا لو, اللہ رسول کے حکموں پہ آ جاؤ, شریعت اپنا لو, پھر دیکھو اس کے بعد اگر آپ کے گھر میں پریشانی آئے. بابا پریشانیاں تو صحابہ پہ بھی آئیں. عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھوڑا لگا. یہاں تو بھائی دیکھو تھوڑے تھوڑا ٹانگوں میں درد ہوتا ہے نا, لوگ کرسی پہ بیٹھ گئے. اللہ اکبر. حالانکہ مسئلہ علماء نے لکھا ہے کہ اگر زمین پہ بیٹھ کے کوئی سجدہ کر سکتا ہے, کرسی پہ نماز پڑھنا جائز ہی نہیں ہے. کون سمجھائے؟ خبر سمجھاؤ تو یہاں ڈنڈے ہو. تمہیں پتہ, تمہیں بڑا پتہ تمہیں بڑا پتہ ہے. لڑائی کریں گے بابا, مانیں گے نہیں مسئلہ کہ بیٹھ کے سجدہ کر. سجدے میں جو مزہ ہے وہ اشاروں میں مزہ نہیں ہے. سجدے کا ایک اپنے لذت ہے. سجدے میں انسان کے سر کو, جبین کو جب انسان جھکاتا ہے تو رب کی جو ہے نا قدموں میں آ جاتی ہے. ایک بزرگ تھے, جب سجدے میں جاتے تو دیر سے سر اٹھاتے تھے. یا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا اتنی دیر لمبا سجدہ؟ کہنے لگا جب اللہ کے قدموں میں رکھتا ہوں تو دل نہیں چاہتا کہ سر اٹھاؤں. مسئلہ اب میرے بھائی ہمیں پتہ نہیں ہے, ہم بس شریعت جیسے آئی اپنی مرضی سے چلے. عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ کرامات صحابہ میں لکھا ہے کہ ان کے جو ہے نا پھوڑا نکل آیا, کچھ دانہ نکل آیا. علماء نے لکھا ہے 28-30 سال تک وہ دانہ رہا. 28-30 سال تک بیٹھ کے نماز پڑھتے تھے. مگر جب بھی کوئی ملنے آتا نا, اب ہمارے ہاں کسی کو بخار ہو جائے, کوئی بڈھے بابے کو یا کسی جوان کو, تو کوئی پوچھنے کے لیے, عیادت کے لیے, بیمار سوری کی جائے نا, اب اللہ کے شکوے کرے گا. اور بادشاہ مر گیا, بادشاہ یہ ہو گیا, بادشاہ یہ ہو گیا, چکر بڑے آتے ہیں. رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ گزر رہی تھی نا, ایک نوجوان کو دیکھا سر پہ پٹی باندھی ہوئی. پوچھا بیٹا کیا ہوا؟ کہ سر میں درد ہے. ارے ظالم, اللہ نے تجھے صحت دی اور کبھی شکر کی پٹی نہیں باندھی, اب اللہ نے بیمار کی اور شکوے کی پٹی باندھی ہے. اللہ کا شکوہ کر رہا ہے. دانت جب تک سلامت تھے میرے تو میں نے کبھی نہیں کہا اللہ تیرا شکر ہے, الحمدللہ علی کل حال, اللہ پاک تیرا شکر ہے, کبھی بھی نہیں کہا. اور اب دانت نکل گئے تو اللہ پہ گلے کر رہا ہوں, ہاں یہ نکل دیا. نظر ٹھیک تھی تو اس وقت اس کا شکر ادا نہیں کیا, اب نظر کمزور ہوئی تو گلے شکوے کر رہا ہے. بدن صحیح سلامت تھا, فرمایا 2 نعمتیں, نعمتان مبغون, اللہ کے محبوب فرماتے ہیں 2 نعمتیں جس کے بارے میں انسان دھوکے میں ہے. ہاں فرمایا ہے بھی کثرت کے ساتھ, الصحت والفراغ, ایک صحت ہے دوسری فراغت ہے. آج صحت میرے پاس ہے, نماز جوانی کی ایک سجدہ بڑھاپے کے 1000 سجدوں سے بہتر ہے. مگر آج کرے کون سجدہ؟ اللہ کے گھر کو آباد کون کرے؟ تو فرمایا رابعہ بصریہ نے اس سے کہ نوجوان اللہ کا گلہ کر رہا ہے, شکوہ کر رہا ہے. آج میرے بھائیوں ہماری بھی یہی حالت کہ ہمارے اوپر تھوڑی سی پریشانی آئی, ہم لوگوں کے سامنے تذکرے کرتے ہیں. وہ صحابی 32-30 سال بیمار, پوچھنے والا پوچھتا ہے تجھے دکھ پریشانی اتنی زیادہ, اور جب بھی ہم آتے ہیں اور تو مسکرا رہے ہوتے. اس نے کہا جب سے بیماری آئی میں نے صبر کیا, اور یہ اللہ نے مجھے اعزاز دیا کہ اللہ کے فرشتے میرے بستر پر میرے ساتھ مصافحہ کرتے ہیں. کاش ہم جان لیتے کہ ایک رات کا بخار پچھلے تمام گناہوں کے جو ہے نا ملیا میٹ کر کے ختم کر دیتا ہے, جلا کر خاکستر گناہوں کو کرتا ہے, اور آدمی ویسے ہو جاتا ہے ایک رات کے بخار سے جس طرح ابھی ماں کے پیٹ سے تازہ تازہ پیدا ہوا, بالکل پاک صاف اور معصوم ہوتا ہے. مگر کون برداشت کرے؟ آج تو ذرا سے سر میں درد ہوا تو اٹھاؤ بھائی, جاؤ جی کمپلیکس میں, تو فلانی میں, تو فلانی میں. اللہ پاک فرماتے ہیں کرو ڈاکٹر جتنے مرضی تیار کرو, بلاؤ باہر سے چائنا سے, کرو اکٹھے ڈاکٹر, میں دیکھتا ہوں بیماریاں دور ہوتی ہیں. بھرے ہوئے اسپتال, ٹینشن نہیں. کہا ایک بیماری ختم ہوئی, ابھی مولانا صاحب یہ میری جو شوگر تھی نا اس کی دوائی کھا رہا تھا نا, ابھی ہیپاٹائٹس ہو گئی ہے, ہیپاٹائٹس ختم ہوئی ہے نا, اب مولانا صاحب بلڈ پریشر تھوڑا سا اوپر نیچے ہوتا ہے. بلڈ پریشر رو نہیں ہوئے گا, یہ اللہ کی طرف سے. بابا اللہ کے ساتھ کوئی نہیں لڑ سکتا. وہ ایک قوم نے کہا تھا من نشد منا قوہ, ہم بڑے طاقتور ہیں. اللہ پاک نے کہا اچھا میرا مقابلہ, چلو تیار ہو جاؤ. الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد
اللہ پاک فرماتے ہیں اچھا تم بدماشیاں کرتے ہو، دکھاتے ہو مجھے، پھر آؤ مقابلے میں۔ اٹھایا پٹکا مارا دیواروں کے ساتھ، پہاڑوں کے ساتھ، کھجور کے تنوں کے ساتھ، تاس ناس کر کے، مغز نکال کے، کلیجے نکال کے، ٹکڑے ٹکڑے ریزہ ریزہ کر کے رب نے پھینکا، اور پھر اعلان کیا فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، کوئی ہے باقی آئے بدماشی دکھائے۔ فرعون تھا جو کہتا تھا انا ربکم الاعلیٰ، اللہ پاک فرماتے ہیں وَأَغْرَقْنَا آلَ فرعون، گیا فرعون بھی تباہ ہو گیا اور اس کی قوم بھی ہو گئی، 6 لاکھ کو ڈبو کے رکھ دیا۔ کسی نے تماشا دیکھا؟ قوم نوح نے کہا تھا ہم بڑے طاقتور ہیں، پہاڑوں کے اندر چھپ کے جان بچائیں گے، اللہ نے پہاڑوں کے اندر جا کے ان کو ایسا ذلیل رسوار کیا، ہوا گئی، پانی گیا، سیلاب میں ڈوب کے ساری قوم نوح تباہ ہو گئی۔ قوم سمود نے کہا ہم گھر تراشیں گے، وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، اللہ پاک نے کہا بناؤ گھر، کدھر بناؤ گے؟ آج بھی ان کے آثار موجود ہیں۔ ایسی ایک فرشتے کو بھیجا، جاؤ میرے پیغمبر صالح علیہ السلام کو بستی سے نکال، ماننے والوں کو، اور جو بدماشیاں کر رہے چیخ مار۔ کونے پہ کھڑے ہو کے ایک چیخ ماری، سب کے کلیجے پھٹ کے رہ گئے۔ تاجر تھے قوم شعیب والے، تجارت کرتے تھے، اور نبی جب کہتا تھا اچھے کام کرو بروں سے بچو، کہتے تیری نماز ہمیں اس بات کی دعوت دیتی، الصلاۃ کا تامر، تیری دعوت ہمیں یہ صلاۃ نماز یہ کہتی ہے کہ ہم باپ دادا کا راستہ چھوڑیں؟ مما وجدنا علیہ آبانا، ہم نے تو اپنے باپ دادا کو یہ کر دیا، ہم نہیں چھوڑیں گے۔ تجارت میں بھی 2 نمبری اور بددیانتی بھی کرتے تھے، لوگوں کو لوٹتے بھی تھے۔ پھر اللہ پاک نے آسمان پہ ایک بادل بھیجا، آیا، سارے ایک منڈی میں اکٹھے ہوئے اور کہنے لگے اب بارش آئے گی، جیسے قوم عاد نے کہا تھا ھذا ممطرنا، ہاں جی آ گئی بارش آ گئی، ایسے انہوں نے بارش، بادل آ گیا بھائی، بادل بارش ہوگی۔ اللہ پاک نے کہا بارش ہم کریں گے مگر بارش پانی کی نہیں آگ کی ہوگی۔ آگ کی بارش کر کے اللہ نے جلا کر خاکستر کر کے رکھ دیا قوم شعیب کو اور اس کے ماننے والے، قوم شعیب کو اور اس منڈی کو تباہ کر کے اللہ نے رکھ دیا۔ قوم لوط آئی، بچوں سے بدفعلیاں کرتے تھے، وہ کام جو کسی نے نہیں کیا تھا، پھر اللہ نے ان کا انجام بھی ایسے کیا کہ نیچے زمین سے اٹھایا، آسمان پہ لے گئے اور وہاں سے پٹک کے مارا۔ آج بھی بحر میت وہ دریا موجود ہے، پانی میں مچھلی زندہ رہتی ہے، وہاں مچھلی مر جاتی ہے پانی میں، اور آج بھی عبرت کا نشان۔ قوم لوط والا کام کتنا ہو رہا ہے سب جانتے ہیں، قوم شعیب والا کام بابا مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کیا نہیں ہو رہا ہے، یہ سب وہ کام کر رہے ہیں، اور پھر امید رکھتے ہیں کہ کام کرے الٹے سیدھے۔ اللہ پاک کہہ رہے فَاتَّبِعُونِی، ادھر آؤ اتباع کرو، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، پھر ہم آپ کو معاف بھی کریں گے، واللہ غفور الرحیم۔ اور پھر حدیث میں اللہ کے محبوب نے بتایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الی من والدہ وولدہ والناس اجمعین، اگر تم محب ہو میرے، مجھ سے محبت کا دعویٰ ہے، تو پھر ایسے نہیں ہے، پھر بیوی بچے گھر بار کاروبار نمبر 2 پر، اللہ کے محبوب کی محبت نمبر 1 پر، اگر نہیں تو پھر حدیث بتا رہی لا یؤمن۔ اور قرآن کیا کہتا ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما